جی 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 تو سوال یہ تھا کہ جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کو نبوت ملی ہے، سارے انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جس وقت ان کو مطلب عیسائیوں کے نزدیک ان کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا، اس وقت ان کی عمر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اس وقت ان کی عمر 30 یا 33 سال کے آس پاس تھی، تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی معجزاتی ہے اور عام انبیاء سے ہٹ کر ان کی زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے انبیاء کی طرح آسمانوں پر، یعنی ان کو تو آسمان پر اٹھایا گیا، دوسرے انبیاء کو تو آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا، اور پھر دوسرے انبیاء کو دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آنا ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ عمر نبوت 40 سال ہے تو یہ ایک عام اصول ہے، اور جتنے بھی ضابطے ہوتے ہیں ان میں ایکسیپشنز عام طور سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی جی سمجھ گیا۔ اور تو اس حساب سے کیا یحییٰ علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی؟ کیونکہ ان کو بھی جو قتل کیا گیا تھا وہ شاید ان کی عمر اس وقت کی کم تھی، شاید جو مجھے اندازہ ہے۔ تو یہ بات میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی عمر اس وقت ایگزیکٹلی کیا تھی، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر نبوت 40 سال ہے تو یہ ایک عام پرنسپل ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو بالکل اسی طریقے سے 100% فالو کیا اللہ تعالیٰ۔ یہ عام طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ بس ایک اور چھوٹی سی بات تھی کہ مطلب کوئی ایسی کتاب آپ بتا سکتے ہیں جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بہت مطلب جو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ایسی کور کر سکے، کیونکہ جیسے ہم لوگوں نے قرآن ابھی جتنا سیرت تھوڑا بہت جو پڑھی ہے بچپن سے کتابوں میں، اس میں جنگ بدر اور جنگ خندق اور ایک دو اور غزوات کا واقعہ ہے اتنا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے واقعات اتنی دی جاتی ہے، لیکن جو چھوٹی جو عام طور پہ چھوٹی طرح سے سمجھی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر عمل بہت بڑا ہی ہے، اور جو عام طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بہت سارے ہم لوگ اتنے اچانک سے بہت بار یہ پتا چلا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے بھی کئی جنگیں ہوئی ہیں، جو چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں۔ سیرت المصطفیٰ ایک کتاب ہے علامہ ادریس کاندروی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جنگ بدر سے پہلے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے ہیں بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیے ہیں، تاریخ کے ساتھ کون کون شریک ہوا اور کس صحابی کو بھیجا گیا، کتنے نقصانات ہوئے، مکمل تفصیل دے رکھی ہے اس میں۔ سیرت المصطفیٰ مولانا الیاس کاندلوی صاحب، ادریس کاندلوی صاحب۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ چلیے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ارشد احمد۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی میں فرسٹ ٹائم ہی جڑا ہوں آپ سے، جی پہلی بار بات ہو رہی، کافی بار ٹرائی کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا، اسٹوڈیو وغیرہ فل ملتا ہے۔ جی ہاں فرمائیے۔ مفتی صاحب مجھے ایک حدیث کے بارے میں جاننا ہے، صحیح اچھا میری طرف سے مائک میں کچھ شور تو نہیں آ رہا ہے؟ پرفیکٹ آپ ہی کی آواز آ رہی ہے۔ جی بھائی ارشد صاحب۔ مفتی صاحب صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 3748، بخاری آواز آ رہی ہے میری مفتی صاحب؟ آ رہی ہے 3748۔ اچھا جی 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 فرمائیے اس میں کیا ہے؟ جی مجھے یہ جاننا ہے، اس میں ایک جگہ پہ ہے حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے عربی میں، اس حدیث میں عربی میں حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور جو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے وہ نیچے رضی اللہ عنہا لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ جاننا ہے مفتی صاحب، اس میں اہل سنت کا موقف کیا ہے، مطلب کیا لگانا جائز ہے اور کیا لگانا ناجائز؟ دیکھیں وہ جاننا چاہتا ہوں، مطلب اس میں علیہ السلام کا جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی سلامتی ہو۔ جی اب ہم جب درود پڑھتے ہیں تو درود میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ہم سلامتی کی دعا مانگتے ہیں اور آپ کی آل کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اچھا یہاں تک تو اس اعتبار سے اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، اور پھر حضرت علی کی اولاد میں حضرت حسن و حسین ہیں، ان کو آپ علیہ السلام یا علیہم السلام کہیں تو آپ وہی تو کام کر رہے ہیں نا جو درود میں آیا ہے، ٹھیک. لیکن پھر آگے چل کر ہوا کیا؟ آگے چل کر یہ ہوا کہ ایک طبقے نے ایک خاص لفظ کو اپنا شعار بنا لیا، اپنی نشانی بنا لی، اور یہ ہوا کہ اس لفظ کو اگر یہ غیر نبی کے لیے وہی طبقہ استعمال کرے گا، کوئی دوسرا طبقہ استعمال نہیں کرے گا، تو یہ ان کا ایک شعار بن گیا، ان کی ایک پہچان بن گئی. اس لیے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کوئی کم درجہ تو ہے نہیں، یہ کم درجہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں رضی اللہ عنہ جو ہے وہ علیہ السلام سے کم درجہ ہے، میں اپنی بات مکمل کر لوں تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر رضا جس کو خدا کی حاصل ہو گئی تو وہ بھی ایک اعلیٰ ترین درجوں میں سے ایک درجہ ہے، تو آپ وہ بول دیں، اور یہ اہل سنت کا شعار ہے. تو اس لیے اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے جس زمانے میں حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ شعار نہ بنا ہو الگ الگ فرقوں کا. جی ہاں، تو مطلب اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہو گئی ہے. چلے ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہیں حضرت. اس کے اوپر ایک اور بات یہ بھی آتی ہے کہ کچھ حدیث کے اندر، میں صرف چاہ رہا ہوں کہ آڈینس کی کلیریفیکیشن ہو جائے، کچھ حدیث کے اندر آپ کو ملے گا کہ دیگر انبیاء کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال ہوا. جس طرح اگر حدیث نزول عیسیٰ آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ہوا. تو کیا یہ دیگر انبیاء کے لیے بھی جائز ہے یا یہ صحیح مسلم میں صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بہت سے انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوسرے انبیاء کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا جائے. رہی بات علیہ السلام کی، میں اس پر ایک چیز میرے ذہن میں آئی، میں اس کو بھی مکمل کر دوں. دیکھیں، ایک عقیدہ جو شیعوں کے یہاں ہے، حالانکہ میں اس موضوع کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا ہوں فرقہ واریت کے اوپر، لیکن بہرحال کچھ چیزیں اہم ہوتی ہیں ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انبیاء کے درجے سے، عام انبیاء کے درجے سے بڑھ کر درجہ ہے ائمہ معصومین کا ان کے یہاں. ایسا ہی ہے نا؟ بہت سارے جو شیعہ اسکالرز ہیں وہ اپنی تقریروں میں اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ عام ائمہ معصوم کا درجہ عام انبیاء کے برابر یا ان سے بڑھ کر ہے. جب یہ بات ہے تو وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ کے لیے ٹائٹل خاص ہے، وہ ائمہ معصومین کے لیے ان کے مطابق ائمہ معصوم ہوتے ہیں، تو ائمہ کے لیے وہ لفظ استعمال کریں. وہ ایسے الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جو انبیاء کے لیے عام مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں، جیسے علیہ السلام. اس کے پیچھے ایک خاص ورلڈ ویو ہے، اس ورلڈ ویو کی وجہ سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ اگر غیر نبی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ ایک خاص فرقے کا شعار ہے. دیٹس اٹ. جی بھائی آگے بڑھیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت